نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہمارے اس کورس کا چھٹا دن ہے اور ہماری چھٹی کلاس ہے، اور اپنی پریویس کلاسز سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہم مزید آگے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے کل کی کلاس میں ہم نے بینک کے ڈپازٹ سائٹ کو پڑھا کہ ڈپازٹ سائٹ پہ بینک کے کیا معاملات ہوتے ہیں اور کون کون سے اسلامک لا آف کانٹریکٹس یا انڈر لائن کانٹریکٹس یوز کیے جاتے ہیں۔ آج ہم فائنینسنگ سائٹ پڑھیں گے کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ بینک لوگوں سے پیسہ لیتا کس طریقے سے ہے، لیکن آگے پیسہ دیتا کس طریقے سے ہے اور کون سا شرعیہ میکینزم ہے، ان چیزوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو ہمارے آج کی موضوعات ہیں، ہم سب سے پہلے شراکت کی تعریف پڑھیں گے، پھر شراکت کے اصول اور شراکت کا اسلامی بینکاری میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اجارہ کی تعریف اور اجارہ کے اصول اور اجارہ کا استعمال کس طریقے سے تمویل کے طور پہ یا فائنینسنگ کے طور پہ بینکنگ میں کیا جاتا ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو ہم اپنے آج کے کلاس کی شروعات کرتے ہیں شراکت داری کے موضوع سے۔ شراکت داری کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو شراکت داری کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کر لے، اور جب کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان میں سے ہٹ جاتا ہوں۔ اب اگر اس حدیث میں دیکھیں تو شراکت داری کی کتنی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جب دو افراد شراکت دار ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ یا نیت کر لیتا ہے یا خیانت داری کا سوچتا بھی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس پارٹنرشپ یا اس شراکت داری میں سے ہٹ جاتا ہوں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے شراکت داری کی کہ آپ جب بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں شراکت داری کا تو تیسرا آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اگر ہم شراکت داری کی تعریف کو سمجھیں تو اس کے لغوی معنی کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں تو لغت میں شرکت کے معنی ہیں شریک کرنا یا ملانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ اسی طریقے سے شراکت داری کے معنی یہ ہیں کہ آپ کسی بھی چیز یا کسی بھی معاملے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف پڑھیں تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شراکت کرنے والوں کا سرمایہ اور نفع اور نقصان میں شراکت، یعنی اگر ہم کاروباری معاملے کو دیکھیں تو اس میں دو شریک شراکت دار جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کس چیز کے اندر شریک ہوتے ہیں؟ نفع اور نقصان کے اندر۔ جب وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس کے نفع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جو ہے بیسک رول سمجھنا ضروری ہے کہ شراکت داری کے معاملے کے لیے دونوں پارٹیوں کا اہل ہونا ضروری ہے، کہ دونوں اہل ہوں، دونوں عاقل بالغ ہوں، دونوں جو ہیں سمجھدار ہوں، دونوں حلال طریقے سے کاروبار کرنا جانتے ہوں۔ تو یہ ساری شرائط جو ہیں ان دونوں پارٹیز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم شراکت کی اقسام کی طرف جائیں اور شراکت کی اقسام کو سمجھیں تو بیسیکلی شراکت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرکت الملک اور دوسرا ہے شرکت العقد۔ شرکت الملک جو ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، اور شرکت الملک کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس کو آگے مزید پڑھتے ہیں کہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے شرکت العقد جو ہے وہ آگے مزید 3 اقسام میں بٹا ہوا ہے، جس میں شرکت الاموال ہے، شرکت الاعمال ہے اور شرکت الوجوہ ہے۔
اگر ہم شرکت الملک کی بات کریں تو شرکت الملک میں ہم نے دو چیزیں پڑھی کہ شرکت الملک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ اب اختیاری ہونا اور غیر اختیاری ہونا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ فرض کریں دو یا دو سے زائد افراد مل کر کسی بھی چیز کو خریدتے ہیں اور اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب یہاں ان کا مقصد مطلب جو ہوتا ہے وہ نفع کمانا یا آگے سرمایہ کاری کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی فرض کریں میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک گاڑی لیتا ہوں اور اس کو گھر کے استعمال میں لاتا ہوں۔ اب کیا ہے، میرے اور میرے بھائی کی جو شراکت داری ہے وہ کیا ہے، اختیاری ہے۔ یعنی ہم لوگ جان بوجھ کر اس شراکت داری کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اب جو غیر اختیاری ہوتا ہے اس کی مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کا کسی غیر اختیاری طور پر مشترکہ طور پر کسی چیز کا مالک بننا، جیسے وراثت کے معاملات ہوتے ہیں کہ وراثت کے اندر جو چیز ورثاء کو ملتی ہے وہ اختیاری طور پر اس کے مالک نہیں ہوتے۔ جیسے فرض کریں میرے والد کی جو وراثت ہے، میں اور میرا بھائی ہم اس کے اندر کیا ہیں، غیر اختیاری طور پر اس کے اندر ہم شریک ہیں۔ تو یہاں شرکت الملک کی ہمیں یہ دو چیزیں سمجھ آ گئیں کہ شرکت الملک کتنے اقسام کی ہے، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری یہ ہے کہ دونوں یا دو سے زائد جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود شراکت داری کے معاملے کے اندر شامل ہوں، اور ایک کیا ہے، غیر اختیاری، کہ جس میں ان کا اپنا اختیار نہ ہو اس شراکت داری کے اندر۔ جو دوسرا ہم نے شرکت کی ٹائپ پڑھی ہے وہ ہے شرکت العقد۔ اب شرکت العقد کا کیا جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کے سرمائے اور نفع اور نقصان میں شرکت۔ اب دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ میں کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اپنا سرمایہ لگاتا ہوں کہ جی ہم نفع اور نقصان میں شریک ہوں گے، پارٹنر ہوں گے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ شرکت العقد ہے۔ یہ چیز واضح ہوگی؟ اب شرکت العقد کی ہم نے مزید جو 3 ڈیفینیشنز یا 3 اقسام پڑھی، ٹائپس پڑھی، اس میں ہم نے پڑھا شرکت الاموال، کہ دیکھیں جب دو یا دو سے زائد افراد شرکت العقد کرتے ہیں یا کوئی بھی پارٹنرشپ کا معاملہ کرتے ہیں اور نفع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی ٹائپ ہے شرکت الاموال، یعنی دو یا دو سے زائد افراد جب اپنا مال ایک ساتھ لگائیں اور لگانے کے بعد اس سے جو حاصل نفع اور نقصان ہے اس میں شریک ہوں، اس کو کہا جاتا ہے شرکت الاموال۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے شرکت الاعمال کی، اس کی کیا تفصیل ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد جو کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد مل کے کام کرتے ہیں اور کام کرنے کی صورت میں جو اجرت یا جو نفع ملتا ہے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 2 حجام ہیں، اب دونوں حجام نے کیا کیا کہ وہ کسی بھی دکان میں گئے اور دکاندار سے کہا یا مالک سے کہا کہ جی ہم یہاں پہ اپنی سروسز، اپنی خدمات دینا چاہ رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے کیا کیا، اپنے عمل کو شراکت داری بنائی، یعنی دونوں نے جو حجام کا عمل ہے اس کے اندر شراکت داری کی اور اس دن یا اس وقت جو نفع ہوا اس نفع کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ اسی طریقے سے شرکت الوجوہ، یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں ایک انسان کی اپنی وجاہت یا اپنی ساکھ کی بنیاد پر کسی چیز میں شریک ہونا یا کسی پارٹنرشپ میں شریک ہونا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں گلشن حدید کے اندر میری جو ہے بہت اچھی دعا سلام ہے، تو میری ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، لوگ میری ساکھ کو دیکھتے ہوئے جو ہے چیزیں یا جو بھی اشیاء ہے وہ مجھے دے سکتے ہیں اور میں ان سے ادھار پہ لے کر آگے بیچتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے، یہ میری ساکھ ہے۔ اب اگر میرے ساتھ کوئی ایسا پارٹنر بنتا ہے کہ اس کی بھی یہاں اپنی ایک اچھی ساکھ بنی ہوئی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ کسی سے کریڈٹ پہ مال اٹھاتا ہے، میں نے بھی اپنا کریڈٹ پہ مال اٹھایا، دونوں نے اس مال کو جمع کیا، اس کو بیچا، اور اس کو بیچنے کے بعد جو نفع ہوا ہم اس میں طے شدہ نفع کے تناسب کے حساب سے اس نفع کو تقسیم کریں گے آپس میں۔ تو یہ چیز ہمیں واضح ہو گئی کہ شرکت العقد کے کتنے اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں، شرکت الاموال، شرکت الاعمال اور شرکت الوجوہ۔ اب ہم شراکت کے اصول کی طرف چلتے ہیں کہ شراکت کے بیسک کیا اصول ہیں۔ شرکت الملک میں قیمی اشیاء میں تقسیم شرکاء کی موجودگی میں باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اشیاء یا جو چیزیں ہوتی ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مثلی ہوتی ہے اور ایک قیمی ہوتی ہے۔
مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مثل موجود ہو. مثال کے طور پہ جو ہے یا گندم ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی مثل بازار میں موجود ہو. تو ایسی اشیاء کہ جس کی مثال یا اسی کی کوالٹی کی کوئی چیز مارکیٹ میں موجود ہو تو اس کو ہم مثلی اشیاء کہتے ہیں. اور قیمی اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ جو قیمتی ہو, جس کا ملنا بہت مشکل ہو, جو مارکیٹ میں بہت کم تناسب کے ساتھ پائی جاتی ہوں. تو یہاں کہتے ہیں کہ شرکت الملک میں قیمی اشیاء میں تقسیم شرکاء کی موجودگی میں باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پہ شرکاء کے اندر یہ تقسیم, کوئی قیمی چیز تقسیم ہو رہی ہے, تو اس قیمی چیز کی جو تقسیم ہے وہ دونوں پارٹیوں یا جتنے بھی شرکاء ہے اس کے درمیان ان کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے شرکت الملک کے اندر کوئی مثلی اشیاء تقسیم ہو شرکاء کے درمیان تو اس کی موجودگی کے بغیر اپنا حصہ الگ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں جو ہے 1 بوری نفع ہوا گندم کا. اب دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے 50-50 کا ایک ریشو لگایا ہے. اب فرض کریں میرا دوسرا پارٹنر اس وقت موجود نہیں ہے تو میں ایسی صورت میں اس کو آدھا کر کے اپنا حصہ رکھ سکتا ہوں. لیکن اگر یہ چیز کوئی ایسی شے ہے جو بہت قیمتی ہے تو اس کے لیے میرے اس دوسرے پارٹنر کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے تقسیم اور حوالے کرنے سے پہلے اگر مشترکہ چیز میں کوئی نقصان ہو تو تمام شرکاء اس کے ذمہ دار ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ہم تقسیم کر رہے ہیں یا ان کو یا دونوں پارٹنرز کے حوالے کر رہے ہیں, اگر وہ اس سے پہلے ہی اس کا نقصان ہو جائے یا اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو تمام شرکاء اس کے ذمہ دار ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی ایک پارٹنر اس کا نقصان برداشت کرے گا اور باقی نہیں کریں گے, بلکہ تمام پارٹنر جتنے بھی ہیں وہ اس نقصان کو آپس میں برداشت کریں گے. اب سرمایہ کے اصول کی طرف چلے کہ بیسیکلی جب سرمایہ کاری ہوتی ہے, جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنر آپس میں ملتے ہیں تو سرمایہ کاری کا کیا طریقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کاروباری حضرات ہیں, کاروبار کرتے ہیں. اب اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی میں اپنا حصہ آپ کے اس کاروبار میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں یا اپنا سرمایہ لگانا چاہ رہا ہوں, تو اس کے کیا اصول ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے. اگر آپ اپنی کوئی بک شاپ چلا رہے ہیں یا اپنا کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے گا وہ سرمایہ نقد صورت میں لگائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نقد صورت میں لگانے سے اس کے سرمایہ کی فیصد کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو پیسہ لے کے آ رہا ہے اور اس وقت میرے اپنے کاروبار کی جو اصل اس کا جو والیوم ہے یا اس کی جو اصل کیپیسٹی ہے اس کی کس طریقے سے ہم جو ہے وہ تعین کر سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے فرض کریں میرا مال جو اس وقت دکان کے اندر پڑا ہوا ہے اگر وہ 1 لاکھ روپے کا ہے اور دوسرا شخص 50,000 روپے آج میرے ساتھ نقد کی صورت میں لگا رہا ہے, تو اس سے میں آسانی کے ساتھ تعین کر سکتا ہوں کہ اس کا کتنا سرمایہ ہے اور میرا کتنا سرمایہ ہے. لہٰذا یہ کہا گیا کہ سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے. اچھا, سرمایہ اگر غیر نقد کی شکل میں ہو تو غیر نقد اشیاء کی بازاری قیمت کے ذریعے سرمایہ میں سے اس شریک کے حصے کا تعین کیا جائے گا, اور سرمایہ کی مقدار کا تعین کرنا ضروری ہے کیونکہ نقصان کا حساب سرمایہ کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ میری ایک بک شاپ ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس گاڑی ہے تو میں اپنی گاڑی آپ کے ساتھ سرمایہ کے طور پہ لگانا چاہ رہا ہوں, تو لہٰذا آپ کا جو بھی کتابیں لے کے آنی ہے, لے کے جانی ہے, کہیں تک پہنچانا ہے, تو میرا بھی یہ جو سرمایہ کے طور پہ گاڑی یہ لگ جائے گی. اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اس بازار کے اندر اب اس گاڑی کی اصل قیمت کیا ہے. سب سے پہلے میں اس چیز کو دیکھوں گا کہ اگر اس کی قیمت بازار میں مثال کے طور پہ وہی جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 50,000 روپے, تو میں نے اس کی قیمت لگانے کے بعد اس کو بتایا کہ آپ کا اتنا سرمایہ میرے پاس لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی شراکت داری کے اندر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو سرمایہ کے تناسب کے حساب سے برداشت کیا جاتا ہے. جیسے کل ہم نے مضاربہ پڑھا. اب مضاربہ اور مشارکہ کے اندر جو نقصان کی جو شرح کا تقسیم کا تعین ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہے کہ مضاربہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر مضارب کی غلطی نہ ہو اور نقصان ہو جائے اس مال کا تو اس صورت میں جتنا بھی مال ہے وہ رب المال اس نقصان کو برداشت کرے گا.
اب شراکت داری میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دونوں پارٹنر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں. اب یہاں جو نقصان ہوگا تو نقصان کا جو تعین ہوگا وہ کیا؟ اس سرمایہ کی تناسب کے ساتھ ہو. کہ فرض کریں اگر 1.5 لاکھ روپے کا ہم نے 1.5 لاکھ روپے لگایا تو اس حساب سے 10,000 روپے نقصان ہو گیا. اب اس 10,000 کا ہم دیکھیں گے کہ کتنا تناسب بنتا ہے 1 لاکھ کا اور کتنا تناسب بنتا ہے 50,000 کے حساب سے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے شرکاء کے سرمایے کا برابر ہونا ضروری نہیں، یعنی یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ دونوں شرکاء برابر اپنا سرمایہ لگائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا ایک شخص 1,00,000 روپے لگا رہا ہے، ایک شخص 50,000 روپے لگا رہا ہے تو لگا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، نفع اور نقصان کے اصول کو اگر ہم دیکھیں تو نفع کی شرح کی تقسیم طے کر لی جائے. اب اس کا مقصد مطلب کیا ہے؟ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ نفع کا تعین، نفع کی شرح کا تعین بہت ضروری ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے ساتھی تھے وہ بار بار ایک اسی چیز پہ اصرار کر رہے تھے کہ جی ہم نے جب آپس میں شراکت داری کا معاملہ کیا تو ہم نے نفع کا تعین نہیں کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آخر میں دونوں پارٹیز کے درمیان کسی بھی وقت جو ہے نا آپس میں کسی بھی قسم کے کلیش ہونے کی صورت اور گنجائش زیادہ موجود ہے. اسی لیے یہ شراکت داری کا اصول ہے کہ آپ جب بھی پارٹنرشپ ایگریمنٹ کریں تو اس میں نفع کی شرح کا تعین ضروری ہے. اب نفع کی شرح کا تعین کس طریقے سے ہوگا کہ جتنا بھی نفع ہوا اس نفع کو آپ آپس میں 50-50 کے حساب سے یا 60-40 کے حساب سے یا 70-30 یا جو بھی آپس میں ایک رضامندی کے ساتھ نفع کی شرح طے ہو جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سرمایہ کاری کی نسبت سے نفع کی مقدار کا طے کرنا درست نہیں. وہی بات ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا میرے پاس جو شاپ ہے اس کے اندر مال پڑا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا. اب ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں 50,000 روپے لگا رہا ہوں، لہٰذا اس پورے جو آپ مجھے نفع دیں گے یا وہ مجھے آپ 10,000 دیں گے یا آپ وہ مجھے 10% دیں گے میرے 50,000 کا یا مجھے 20% دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے سرمایے کے اوپر مجھ سے 1% یا ایک خاص تناسب مانگ رہا ہے. تو شراکت داری کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سرمایے کے اوپر اپنے نفع کی شرح کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اگر کسی ایک شریک کے لیے متعین نفع درست نہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک شریک کو اگر آپ کہہ دیتے ہیں یا میرا جو بھی پارٹنر ہے میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ 50,000 روپے لگائیں، میں آپ کو 10,000 ماہانہ دے دیا کروں گا، یا میں آپ کو 5,000 روپے ماہانہ یا 20,000 روپے ماہانہ دے دیا کروں گا. اب یہ میں نے کیا کر دیا کہ اس نفع کو میں نے خاص کر دیا، اس کو ایک اسپیسیفک ریٹ دے دیا. جو آج ہم کہتے ہیں یا ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ جی فکسیشن جائز نہیں ہے. اب وہ فکسیشن کیا چیز ہے؟ وہ فکسیشن اصل میں سرمایے کے اوپر فکسیشن جائز نہیں ہے، ورنہ نفع کی شرح کا تعین تو پارٹنرشپ کا جو ہے شراکت داری کے معاملے کا پہلا اصول ہے کہ آپ نے اپنے نفع کی شرح کو فکس کرنا ہے لیکن سرمایے کے اوپر فکس کرنا نہیں ہے. اسی طریقے سے نفع میں کوئی بھی شرح طے کی جا سکتی ہے، البتہ وہ شریک جس کے لیے کام نہ کرنے کی شرط ہو اس کی نفع کی شرح اس کے سرمایے کی شرح نفع سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ بھی صورت ہے کہ جی دونوں پارٹنرز، اگر 2 پارٹنرز ہیں، 2 اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اس میں سے ایک پارٹنر سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. بھئی ضروری نہیں کہ دونوں اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی محنت بھی کر رہے ہیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے ایک بندہ جو ہے اس نے اپنا سرمایہ دے دیا کہ جی آپ اس کو لگائیں اور جو بھی نفع ہوگا فلاں نفع کے شرح کے تناسب سے وہ ہم شیئر کریں گے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو نفع ہوگا، یعنی جو بھی وہ ہمارے پاس اس نے پیسہ جو انویسٹ کیا ہے، جو بھی نفع آئے گا اس نفع وہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا سرمایہ ٹوٹل سرمایہ کا کتنا تناسب بنتا ہے. فرض کریں 100 روپے کا سرمایہ ہے، اس 100 روپے کے اندر اس بندے نے 50 روپے مزید ایڈ کیے ہیں، اب ٹوٹل ہمارے پاس 150 روپے ہیں. اب اس 150 روپے میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی نفع ہوا ہے تو اس کا تناسب کتنا بن رہا ہے. اس تناسب کے حساب سے میکسیمم ہم اسے نفع دے سکتے ہیں جو اس نے سرمایہ لگایا ہے. یہ اس شخص کے لیے جو سلیپنگ پارٹنر ہے. اگر مثال کے طور پہ دونوں پارٹنر اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور پیسے کے ساتھ ساتھ وہ محنت بھی کر رہے ہیں
تو ایسی صورت میں نفع کی کوئی شرح بھی تعین کر سکتے ہیں کہ وہ 50-50 بھی ہو سکتی ہے، وہ 60-40 بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک پارٹنر سلیپنگ ہے اور دوسرے نے اپنے سرمایہ بھی لگایا ہے اور محنت بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جس شخص نے اپنا سرمایہ لگایا ہے اس کا جتنا فیصد سرمایہ کا حصہ نفع بنتا ہے اسی صورت کے حساب سے ان کو نفع تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شرکت الوجوہ میں جس شرح واجبات ذمہ داری میں شریک ہوں گے اسی شرح کے ساتھ نفع بھی ملے گا۔ یعنی شرکت الوجوہ کا جس طرح ہم نے پڑھا کہ فرض کریں 2 پارٹنر ہیں اور دونوں پارٹنر اپنی کریڈیبلٹی کے بہاف پر مال خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کو بیچتے ہیں۔ اب دونوں نے جتنا سرمایہ لگایا ہوگا ان کے اس سرمایہ کے مطابق اس نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا۔ فرض کریں ایک شخص نے سرمایہ لگایا 60%، دوسرے نے لگایا 40%، یعنی فرض کریں 100 روپے ہے، 100 میں سے 60 روپے جو ہے ایک پارٹنر نے لگایا ہے اور 40 روپے جو ہے وہ دوسرے پارٹنر نے لگایا ہے۔ اگر ایسی صورت میں نقصان ہو گیا تو پہلا پارٹنر جس کے 60 روپے کا سرمایہ تھا تو وہ اتنا نقصان برداشت کرے گا، اور جو دوسرا پارٹنر ہے جس نے 40 روپے لگائے تھے وہ 40% کا نقصان برداشت کرے گا۔ اب شراکت داری کا اصول ہے کہ شراکت داری کس طریقے سے فاسد ہو سکتی ہے۔ اگر شرکت کی شرائط پوری نہ ہوں، جیسے نفع کی مقدار طے نہیں ہے، سرمایہ کی مقدار کا تعین نہیں ہے وغیرہ، تو ایسی شراکت داری کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرف بات آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے شراکت داری کے معاملے میں یہ طے نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہم نفع کو تقسیم کریں گے یا سرمایہ کا جو تعین ہے وہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں پارٹیز کے درمیان آخر میں کلیشز ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اس شراکت داری کا جو معاملہ ہے یہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر شراکت داری فاسد ہو جائے تو نفع کی تقسیم سرمایہ کاری کی شرح کے مطابق ہوگی، نہ کہ طے شدہ نفع کی تقسیم کے مطابق ہوگی۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ دونوں پارٹنر نے جنہوں نے آپس میں شراکت داری کا معاملہ کیا تھا کسی بھی وجہ سے یہ فاسد ہو گئی، اب جو نفع ہوگا اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟ سرمایہ کاری کی شرح کے مطابق۔ یعنی وہی طریقہ کار ہے کہ جس نے 60 روپے لگائے تھے اس کا نفع جو ہوگا وہ 60% کے حساب سے ہوگا، اور جس نے 40 روپے لگائے تھے اس کا نفع 40% کے حساب سے ہوگا، نہ کہ انہوں نے جو شروع میں طے کیا تھا نفع کی شرح اس کے حساب سے۔ کاروبار کے انتظام کی اگر اصول کی بات کریں تو شراکت داری کا عمومی اصول یہ ہے کہ تمام شرکاء کو کاروبار میں انتظام سنبھالنے کا حق حاصل ہے۔ جیسے کل ہم نے مضاربہ کے اندر پڑھا کہ مضاربہ کے اندر جو رب المال ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کاروبار کے انتظام میں تصرف حاصل نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کا انتظام دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ یہاں جو شراکت داری کا معاملہ ہے اس میں جتنے بھی شرکاء ہیں وہ اس انتظام کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اور اس میں جو بھی عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو شریک کام نہ کرنا چاہے تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ وہی مثال ہے جو میں نے سلیپنگ پارٹنر کی دی کہ فرض کریں اس میں سے کوئی بھی پارٹنر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا پیسہ تو لگا رہا ہوں لیکن میں اس میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا معاملات مینجمنٹ سنبھالتے ہیں میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، تو یہ صورت بھی جائز ہے کہ وہ اپنے حق سے اگر دستبردار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شراکت داری کا حصہ ہوگا اور شراکت دار بنے گا۔ جو شرکاء کاروباری عمل میں حصہ لے رہے ہوں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دوسرے شرکاء کے وکیل کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ 2 پارٹنرز ہیں، ایک پارٹنر نے کہا کہ جی میں سلیپنگ ہوں، میں کسی بھی قسم کے عمل کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں۔ اگر دوسرے پارٹنر نے کوئی بھی ایسا معاملہ کیا کسی تھرڈ پارٹی یا فورتھ پارٹی کے ساتھ وہ کاروبار کی نفع کو بڑھانے کے لیے، تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے پہلے والے نے کیا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر دوسرے پارٹنر نے کسی بھی بینک سے کوئی فائنانسنگ لی اور اس نے یہ کہا کہ جی ہمیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے، لہٰذا اس کا یہ عمل یہ سمجھا جائے گا کہ دونوں پارٹنر ایگری ہیں اور دونوں پارٹنر ہی یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا پارٹنر دوسرے پارٹنر کا کیا ہے؟ وکیل ہے۔ وہ یہی سمجھا جائے گا جیسے وکیل کوئی کام کرتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرنسپل کی اجازت سے، جو اصل بندہ ہے اس کی اجازت سے ہے، تو یہاں بھی وہ اس کا وکیل کے طور پہ کام کرے گا۔ اب اگر شراکت داری کے ختم ہونے کے اصول کی بات کریں کہ شراکت داری کس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے، تو اصولی طور پر یہ عقد غیر لازم ہے۔
یعنی مضاربہ جو ہے جو ہم نے کل پڑھا تو وہ لازم عقد ہے، اس میں دونوں پارٹنرز جو ہے یا دونوں پارٹیز کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز ایگری نہیں کریں گی مضاربہ کا ایگریمنٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک غیر لازم، یہ عقد جو ہے یہ غیر لازم ہے کہ اس میں دونوں کی رضامندی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر اس شراکت داری کے معاملے میں ایک پارٹنر کہتا ہے کہ میں اس شراکت داری کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور دوسرا راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ ختم کر سکتا ہے، یعنی تمام فریق میں سے جو چاہے دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شرکاء میں سے اگر کسی کا انتقال کی وجہ سے بھی شراکت داری ختم ہو جائے گی اور اسی طرح شرکاء میں سے کوئی ایک بھی اگر شرعاً یا قانوناً نااہل ہو جائے تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر دونوں شرکاء میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک یہ صورت ہے، اس صورت میں بھی آپ کا جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا اگر کوئی بھی آپ کا پارٹنر یا آپ بظاہر قانوناً یا شرعاً نااہل ہو گئے تو ایسی صورت میں بھی یہ شراکت داری کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب اسلامک بینکنگ کے اندر یا اسلامک بینکوں کے اندر یہ شراکت داری کا نظام ہوتا کیسے ہے یا کن کن جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے یا کس طریقے سے اس کی فائنینسنگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ تو اس وقت ہمارے پاس جو رائج طریقے ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے شرکت متناقصہ اور ایک ہے رننگ مشارکہ۔ شرکت متناقصہ جو ہے وہ اصل میں شرکت الملک جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کی بنیاد پہ ہے، اور رننگ مشارکہ یا رننگ مشارکہ فائنینسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس شرکت العقد کی بنیاد پہ ہیں۔ اب یہ دونوں کیا چیزیں، اس کی تفصیل آگے پڑھتے ہیں۔ شرکت متناقصہ کے اندر جو بیسک عقود ہیں، اصل میں شرکت متناقصہ بظاہر خود کوئی عقد نہیں ہے بلکہ یہ ایک پروڈکٹ کا نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے جی شرکت متناقصہ، یا کوئی بھی بینکر آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم شرکت متناقصہ کا آپ کے ساتھ عقد کریں گے، تو اصل میں شرکت متناقصہ جو ہے یہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے، اور جس پروڈکٹ کے انڈر آپ کے 3 مختلف کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا 3 مختلف عقود ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شرکت الملک کا عقد ہوتا ہے۔ شرکت الملک ہم نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زائد بندے اپنے اختیاری طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں یا وہ لے سکتے ہیں، ان کا مقصد وہاں پہ سرمایہ کاری کرنا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو دونوں جانبین ہیں، بینک یا کسٹمر ہے، ان دونوں کے درمیان سب سے پہلے جو عقد ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ پارٹنرشپ کا، کہ جی دونوں اس چیز کے اندر پارٹنر بنیں گے۔ وہ کس طریقے سے؟ ہمارے پاس اکثر بینک میں آ کے کسٹمرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائنینسنگ چاہیے یا ہمیں گھر خریدنا ہے۔ اگر آپ ایک سودی بینک کی بات کریں تو جیسے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی سودی بینک ہیں وہ آپ کے ساتھ صرف ایک ہی عقد کرتے ہیں، جو کس عقد کے نام سے ہوتا ہے؟ قرض کا۔ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ قرض کا، کہ اگر وہ آپ کو فائنینسنگ دے رہے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ آپ کے ساتھ قرض کا معاملہ کریں گے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ سود ہے۔ اب اسلامک بینک میں جب آپ نے دیکھا کہ فائنینسنگ سائڈ پہ قرض کا معاملہ ختم ہو گیا تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حلال کام ہے اور حلال طریقے سے آپ کی فائنینسنگ کی ایک شروعات ہے۔ اب جب آپ کے ساتھ شرکت الملک کا معاملہ ہو گیا، وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے مجھے کہتے ہیں جی ہم نے ایک گھر پرچیز کرنا ہے اور اس کی مالیت ہے 1 کروڑ روپیہ، میرے پاس اس وقت موجود ہیں جی 20 لاکھ روپے، مجھے 80 لاکھ کی فائنینسنگ چاہیے۔ اب اگر یہی معاملہ کسی سودی بینک کے ساتھ ہوتا ہے تو بظاہر 80 لاکھ روپے وہ سودی بینک اس کو کیا دیتا ہے؟ قرض کے طور پہ، کہ جی میں نے آپ کو 80 لاکھ روپے قرض دے دیے۔ اب ہمارے پاس جب ایک کسٹمر آتا ہے تو بینک اسے کہتا ہے یا اسلامک بینک اسے کہتا ہے کہ یہ 80 لاکھ روپے میں آپ کو بطور شریک، شراکت دار، پارٹنر کی صورت میں آپ کو دے رہا ہوں، تو شرعاً شراکت داری جائز ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بینک اس گھر کے اندر 80% کا مالک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دونوں کی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو انویسٹمنٹ کی صورت میں اس گھر کے اندر بینک 80% کا مالک ہے اور کسٹمر جو ہے وہ 20% کا مالک ہے۔ اب دیکھیں ساری عمر دونوں نے پارٹنر بننا نہیں ہے، ظاہر ہے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بینک اور وہ کسٹمر وہ گھر لے کے کسی اور کو جو ہے نا رینٹ پہ دے دے، اجارے پہ دے دے۔ اب اس سے فرض کریں 1 لاکھ روپے ماہانہ نفع آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو سرمایہ کے اگر ہم حساب سے دیکھیں تو 80,000 روپے جو ہے اس کے نفع کا مالک یا اس کے رینٹ کا مالک بینک ہے، اور 20,000 روپے کی جو نفع کا یا کرائے کا جو مالک ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسٹمر ہے۔
اب بینک کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ چیز فائنینسنگ آپ کو کرنے کے لیے دی ہے کیونکہ گھر کی ضرورت آپ کو ہے. اب ایسی صورت میں بینک کہتا ہے میرا جو 80% کا حصہ ہے یہ تمہیں میں رینٹ کرتا ہوں, یہ میں تمہیں رینٹ پہ دے دیتا ہوں. اب کیا ہوگا, اب جو اصل میں 80,000 روپے مجھے تیسری پارٹی سے لے رہا تھا وہ اصل میں کسٹمر سے اجارے یا رینٹ ایگریمنٹ کی صورت میں لینا شروع کر دیتا ہوں. اب شرعاً رینٹ لینا جائز ہے, شرعاً آپ رینٹ لے سکتے ہیں. تو بینک جو اصل میں نفع کماتا ہے, ایک لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جی اگر اسلامک بینک قرض نہیں دیتا اور قرض کے اوپر نفع نہیں رکھتا تو وہ بینک کماتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ بینک کماتے کیسے ہیں؟ اگر وہ اسلامک اصولوں کے مطابق دے رہا ہے تو وہ کماتے کیسے ہیں؟ تو یہاں ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ وہ رینٹ کی صورت میں اس کسٹمر سے نفع کما رہا ہے. اب اس کا اگر یہ رینٹ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تیسرا ایگریمنٹ جو حصے کی فروخت ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے, یہاں بے اور شراء کا معاملہ ہے. کس طریقے سے کہ دیکھیں ساری عمر کسٹمر نے ہم سے رینٹ پہ وہ گھر لینا نہیں ہے اور نہ ہم نے ساری عمر اس بندے کو یہ گھر پہ رینٹ دینا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد اس کو اس طرح ساری عمر نفع کمانا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد صرف فائنینسنگ تھا کہ اس کسٹمر کو اصل میں اپنا گھر, اپنا سر چھپانے کی جگہ مل جائے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسٹالمنٹ بنتی ہے کسی بھی بینک کے اندر, اسلامک بینک کے اندر جب انسٹالمنٹ بنتی ہے تو اصل جو رقم ہے جو بینک نے فائنینس کی تھی وہ رقم اور جو رینٹ ہے ان دونوں کو ملا کے انسٹالمنٹ کی صورت بنائی جاتی ہے. فرض کریں جو رینٹ آ رہا تھا وہ 80,000 روپے تھا پہلے مہینے کا. اب جو 80 لاکھ یونٹ بنے ہیں, ہر یونٹ کو میں نے 1 روپے کے ساتھ تجویز دے دی کہ جی میرا ایک یونٹ 80 لاکھ یونٹ جو ہیں وہ 80 لاکھ روپے کے ہیں. اب میں نے اس کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ 80,000 اس کے اپنا جو رینٹ ہے پلس اس میں سے فرض کریں میں نے پہلے مہینے 10,000 یونٹ اس کسٹمر کو بیچ دیے. تو اب ایسی صورت میں کسٹمر مجھے پہلے مہینے کی جو انسٹالمنٹ دے رہا ہے وہ 90,000 روپے دے رہا ہے. جو اس کی انسٹالمنٹ بنی ہے وہ کتنی بنی ہے؟ 90,000 روپے. اب جو 90,000 اس کی قیمت بنی ہے, اب ایسی صورت میں کسٹمر اصل میں 10,000 یونٹ مجھ سے لے گیا ہے تو وہ اس 10,000 یونٹ کا مالک بن گیا. اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا رینٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ حصہ مجھ سے ایز اے بینک مجھ سے خریدے گا تو اس کا حصہ بڑھتا رہے گا, اور حصہ بڑھنے کی صورت میں اس کی جو اصل جو رینٹ ہے وہ رینٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی یہاں شرکت متناقصہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ شراکت داری آخر میں آہستہ آہستہ ناقص ہو رہی ہوتی ہے, ختم ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو حصے کی فروخت ہے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بینک اپنا سارا سرمایہ اور نفع جو ہے وہ رینٹ کی صورت میں لے لیتا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ اپنا گھر اپنے نام کر لیتا ہے. تو یہ ایک شرعیہ میکینزم ہے اور ایک شرعیہ بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی اسلامک بینک فائنینسنگ کرتا ہے. اب اگر ہم یہاں نقصان اور نفع کی بات کریں کہ بھئی اب یہ جو ہم نے پیچھے اتنے اصول پڑھے نفع نقصان کے, تو یہاں بینک کیسے نفع نقصان شریک کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی نقصان کی جو اصل وہ پڑھی کہ جس کا جتنا سرمایہ ہوگا اس سرمایہ کے تناسب سے وہ نقصان کو برداشت کرے گا. اگر مثال کے طور پہ کچھ وقت گزرنے کے بعد بینک جو ہے وہ 60% کا مالک بنا ہوا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ اس گھر میں 40% کا مالک بنا ہوا ہے. اب اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے, کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے, پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رسک کو کم کرنا یا اس کو میٹیگیٹ کرنا شرعاً یہ جائز ہے. یعنی آپ اپنے رسک کو کسی بھی طریقے سے ہو, حلال طریقے سے اس کو کم کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہم میں سے جب کوئی نئی بائک خریدتا ہے تو نئی بائک خریدنے کے بعد اس کو باہر ویسے کھڑا نہیں کر دیتا, بلکہ اس کے لیے الگ سے ایک تالا لیتا ہے, پھر اس کے پیچھے جو ویل ہیں اس کے لیے ایک الگ تالا لیتا ہے, بعض اس کے اندر جو ہے وہ ٹریکر لگا لیتے ہیں, بعض اس کے ایک انشورنس کرا لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ اس رسک کو, اس خطرے کو, اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش پوری کی جاتی ہے کہ کم سے کم میرا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. تو ایسی صورت میں جتنے بھی بینکس ہیں, چاہے وہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کا تکافل کرتے ہیں. یعنی اسلامک بینک اس کا تکافل کرتے ہیں
اسلامک انشورنس کرتے ہیں، جبکہ سودی بینک کیا کرتے ہیں، وہ اس کا سودی انشورنس کرتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر نقصان ہو گیا تو بیسیکلی اس نقصان کو فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں اس وقت اسلامک تکافل اس کا موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 60% کا نقصان جو ہے وہ بینک برداشت کرے گا، اور 40% کا جو نقصان ہے وہ کسٹمر برداشت کرے گا، اور اس کا جو رینٹ بنتا ہے آنے والے دنوں کا، وقتوں کا، وہ اسی وقت سٹاپ کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا جتنا رینٹ بنتا ہے وہ آگے مزید رینٹ نہیں دے گا۔ اگر یہ ہم ایک سودی بینک کے حوالے سے بات کریں تو سودی بینک میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے جتنا پیسہ لیا ہے اس پیسے کے اوپر جتنا پیسہ بنتا ہے، چاہے آپ کا نقصان ہوتا ہے چاہے آپ نفع میں جاتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے بینک کو اپنا پیسہ سود سمیت واپس کرنا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس کا اسلامک انشورنس ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس نقصان کی بھرپائی اسلامک انشورنس جو بھی کمپنی ہے وہ کرتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نقصان اتنا ہو کہ اس کا ازالہ اس انشورنس کمپنی کی اماؤنٹ سے نہیں ہوتا، تو اس نقصان کو دیکھا جائے گا، اور جو میں نے آپ کو نفع جو دونوں کے نقصان جو سرمایہ کی شرح بتائی تھی کہ فرض کریں 60% بینک تھا اور 40% جو ہے وہ کسٹمر تھا، تو اس نقصان کو اس تناسب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو یہ چیز یہاں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسلامک بینک جب ہوم فائنینسنگ کرتے ہیں، اصل میں بہت سارے اس وقت جتنی بھی بینکس ہیں، جتنی بھی ہوم فائنینسنگ کی فیسلٹی ہے، وہ اسلامک بینکس اس شرکت متناقصہ کے حساب سے فائنینسنگ کرتے ہیں۔ اسلامک بینکس کے اندر جو آٹو فائنانس ہیں یا گاڑیوں کی فائنانس ہیں، اس میں بھی اکثریت سوائے میزان بینک کے اور دبئی اسلامک جو ہے وہ اجارہ بیس پہ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم آگے پڑھتے ہیں، تو وہ اجارہ بیس پہ کرتے ہیں۔ ادروائز جتنی بھی ہوم فائنینسنگ ہے، جتنی بھی آٹو فائنینسنگ کی فیسلٹی اسلامک بینکس میں اس وقت اویلیبل ہیں، وہ اس شرکت متناقصہ کے عقد کے اگینسٹ ہوتی ہیں، تو وہ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، شرکت متناقص کے مراحل، اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جی اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بینک اور کسٹمر مل کر شرکت الملک کا معاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بینک اور کسٹمر نے پہلے معاہدہ کیا شرکت الملک کا۔ بینک کا کسٹمر کے ساتھ معاہدہ ادائیگی کرتا ہے، جس میں بینک اپنا حصہ متعین کرائے کے مقابلے میں کسٹمر کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ جی 80% ہونے کے مالک کی وجہ سے وہ اپنے اس گھر کے اندر 80% کا حصہ وہ کیا کر دیا ہے، رینٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ کسٹمر سے وعدہ خریدی پر دستخط کرواتا ہے، جس کسٹمر بینک کے حصے خریدنے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی جو کسٹمر بینک سے وہ حصہ رینٹ پہ لے رہا ہے، اس رینٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ ایگریمنٹ، ایک الگ معاہدہ کرتا ہے کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ حصے خریدوں گا، یہ جو بقایا حصے یہ میں آپ ہی سے خریدوں گا۔ اس کے بعد ہر ماہ کی ادائیگی میں کرایہ اور بینک کے حصے کی قیمت شامل کر دی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ ہے وہ اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ جو اس کی پرنسپل اماؤنٹ ہے اور جو اس کا رینٹ ہے، تو ان دونوں کو ملا کے انسٹالمنٹ جو ہے وہ کسٹمر بیئر کرتا ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس قسم ہے جو بینک کے اندر رائج ہے وہ ہے رننگ مشارکہ کی فائنینسنگ۔ کہ رننگ مشارکہ کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک کاروباری شخص آتا ہے کہ جی مجھے اپنے بزنس کے لیے فائنینسنگ چاہیے، میں اپنے بزنس کو مزید بڑھانا چاہ رہا ہوں، لہٰذا مجھے اس کی فائنینسنگ فیسلٹی چاہیے، تو ایسی صورت میں بینک ان کے ساتھ رننگ مشارکہ کا ایگریمنٹ یا رننگ مشارکہ کا معاملہ کرتا ہے۔ اور رننگ مشارکہ کیا ہے؟ یہ شرکت العقد کے اوپر ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا کہ شرکت العقد کیا کن اقسام میں ہوتا ہے، کہ شرکت الاموال ہے، شرکت الاعمال ہے اور شرکت الوجوہ ہے۔ اصل میں وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے سرمایے کو نفع اور نقصان کے حساب سے لگانا۔ اب یہاں رننگ مشارکہ کے تحت بینک کسٹمر کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے۔ فرض کریں ایک بہت بڑی کمپنی آتی ہے اور وہ کسی بھی اسلامک بینک سے کہتی ہے جی مجھے فائنینسنگ چاہیے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے، اچھا پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلامک بینک ہر کاروبار والے بندے کو جو ہے نا وہ فائنینسنگ دے دیتا ہے۔ لیکن جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جن کو ہم پیسہ دے رہے ہیں آیا ان کی اتنی اہلیت ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک جو پیسہ لگاتا ہے وہ اصل میں اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں سے، جن ڈپازٹر سے، جن لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پاس فکس اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، ان لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی اسلامک بینک کے پاس آتا ہے فائنینسنگ کے حوالے سے
تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک اس کی شرعیہ اسکریننگ ہوتی ہے. پہلے تو اس کا جو ہے نا رسک اسکریننگ ہوتی ہے کہ بھئی جو کاروبار کر رہا ہے یہ شخص کیا اس کاروبار کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ یہ میرا پیسہ نفع کے ساتھ واپس کر سکتا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد جب یہ چیز انشور ہو جاتی ہے کہ فرض کریں یہ شخص اتنی اہلیت رکھتا ہے, پھر یہ تھرڈ اس کی اسکریننگ ہوتی ہے شرعیہ اسکریننگ, کہ یہ شخص جو کاروبار اصل میں کر رہا ہے کیا یہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہم نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اور ان کو ہم نے یہ انشور کرایا ہے کہ ہم جو آپ کو نفع دے رہے ہیں یہ حلال نفع ہے. اب اگر یہ یہاں انشور نہ کیا جائے تو اس چیز کا بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ سے نفع دے کہ جو بظاہر سود ہو. لہٰذا جو بھی شخص یا جو بھی کاروبار آتا ہے اپنے کاروبار کی فائنینسنگ کے لیے تو یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب رننگ مشارکہ کا کیا طریقہ ہے کہ رننگ مشارکہ کے تحت بینک کسٹمر کے کاروبار میں شرکت کرتا ہے. فرض کریں ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میرا یہ کاروبار ہے 100 روپے کا ایک کاروبار ہے جس کی پوری مالیت 100 روپے ہے. اب اس کو مزید فائنینسنگ چاہیے 50 روپے کی. تو بینک کیا کرتا ہے کہ بینک کسٹمر کے کاروباری سرگرمیوں میں شریک ہو جاتا ہے. جتنا پیسہ بینک سے لیتا ہے وہ بینک کے سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے. یعنی فرض کریں 50 روپے اگر بینک نے اس شخص کو دیے ہیں تو یہ بینک کی طرف سے کیا ہو گئی, یہ سرمایہ کاری ہوگی اس کے کاروبار کے اندر. اسی طریقے سے کسٹمر جو پیسہ واپس کر دے وہ بینک کی سرمایہ کاری کی کمی سمجھی جاتی ہے. فرض کریں اس 50 روپے میں سے کسٹمر نے کہہ دیا جی میں آپ کو آپ کے 20 روپے واپس کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں میرا جو 20 روپے کا جو ان کے ساتھ سرمایہ کاری تھی اب وہ کم ہو گئی, تو میری جو شرح نفع ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. نفع کی تقسیم کی شرح پہلے سے طے کی جاتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ شراکت داری کا اصول ہے کہ نفع کی شرح کا تعین شروع میں ضروری ہے, لہٰذا اس کا تعین بھی کیا جاتا ہے. جان شدہ اکاؤنٹ تقسیم کی جاتے ہیں, سرمایہ کاری کی شرح کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ مہینے کے حساب سے دیا جاتا ہے. جیسے فرض کریں میں نے ایز اے بینک ایک بندے کے کاروبار میں پیسہ لگایا اور 1 سال کے لیے لگایا. اب 1 سال کے لیے لگانے کے بعد وہ مجھے ہر مہینے کچھ نفع دے رہا ہے. اب اصل میں وہ ایکچول نفع نہیں ہے. ایکچول نفع سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے اوپر پورا وہ سال گزرے گا اور گزرنے کے بعد ایکچول نفع کی صورت آئے گی. اگر بینک نے اس سے زیادہ نفع لیا ہے تو وہ جتنی بھی زیادہ اماؤنٹ ہے وہ بینک اس کو واپس کر دے گا, اور اگر اس نے بینک کو کم نفع دیا ہے تو جتنی اماؤنٹ کم ہوگی وہ اس صورت میں بینک کو واپس کر دے گا. تو یہ 2 طریقے ہیں جو شراکت داری کے, جو ہم نے اس چارٹ میں بھی پڑھے تھے کہ بیسیکلی بینک شراکت داری کے معاملوں میں کون کون سے کام کر رہا ہے, شرکت متناقصہ اور رننگ مشارکہ. تو یہ وہ بیسیکلی 2 پروڈکٹس ہیں جو بینک فائنانس کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اجارہ کی. اچھا اس سے ریلیٹڈ یہاں کوئی سوال, کوئی ایسی چیز, یا اس کو آخر میں لے لیتے ہیں؟ چلیں آخر میں لیتے ہیں اس کو. اجارے کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی اجارہ کیا ہے. اجارہ کی تعریف اگر پڑھیں تو کسی انسان کی خدمات یا اثاثے کے فوائد معاوضے کے بدلے میں حاصل کرنا جو ہے یہ اجارہ کہلاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو اپنی گاڑی دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو استعمال کریں, یا اپنا گھر دیتے ہیں استعمال کے لیے بعوض کسی بھی چیز کے, آپ اس سے کوئی نفع کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور کوئی اس سے نفع رکھتے ہیں, تو کیا ہے کہ اب آپ نے اس چیز کو اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے. اسی طریقے سے جو انسان اپنی خدمات پرووائڈ کرتا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ بھی جیسے مدرسین ہیں یا جتنے بھی بینکس یا جتنی بھی مختلف کمپنیز کے اندر ہم اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے. یعنی اجارہ کی کیا ہے, 2 اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اجارۃ الاعیان, یعنی کسی اثاثے کے فوائد معاوضے کے بدلے حاصل کرنا, جیسے گھروں کا کرایہ اور رینٹ کار کا کاروبار. یعنی آپ نے اپنی چیز کسی کو دے دی اور اس چیز سے منفعت جو حاصل کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اجارۃ الاعیان. اور اجارۃ الاشخاص کیا ہے کہ کسی انسان کی خدمات معاوضے کے بدلے حاصل کرنا, جیسے ملازمت وغیرہ جو ہے, جیسے ملازمت کوئی بھی کرتا ہے, تو ہم اصل میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی پینٹر آتا ہے پینٹ کرنے کے لیے, تو اصل میں وہ اپنی خدمات آپ کو فراہم کر رہا ہے اس پینٹ کرنے کی. اگر آپ نے اپنی گاڑی, اپنا گھر کسی کو رینٹ آؤٹ کیا ہے تو اصل میں وہ کیا ہے, وہ اجارۃ الاعیان ہے. اپنی کوئی بھی شے کسی بھی عوض کے بدلے کسی کو دے دینا, اس کو ہم اجارۃ الاعیان کہتے ہیں. اگر ہم اجارہ کے اصول کی بات کریں تو اصل میں کرائے پر دینے والا مالک رہے گا. یعنی
کوئی بھی چیز اگر کوئی بیچتا ہے تو بیچنے کے بعد اصل مالک وہ ہوتا ہے جس نے اس کو خرید لیا ہوتا ہے، لیکن کرائے کے اندر اصل مالک کون ہوتا ہے؟ جس نے اس کو کرائے پر دیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ کو کسی نے کوئی گاڑی یا کوئی گھر کرائے پہ دے دیا تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، آپ صرف اور صرف اس کے فائدے کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، باقی اس کے خرید و فروخت یا اس کو مزید آگے جو ہے بیچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ملکیت سے متعلق اخراجات مالک برداشت کرتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اس گھر کے پراپرٹی ٹیکس ہیں یا اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو ڈاکومنٹیشن چارجز ہیں وہ کون برداشت کرے گا؟ وہ مالک برداشت کرے گا۔ اسی طریقے سے ملکیت سے متعلق فوائد بھی مالک کو حاصل ہوں گے۔ فرض کریں آج ایک شخص نے گھر خریدا، اس کی مالیت تھی 1 کروڑ روپیہ، 2 سال 3 سال یا 5 سال کے بعد اس کی ملکیت جو ہے یا اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھ کے 1.5 کروڑ ہو گئی۔ تو اب کوئی کرایہ دار یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی اب یہ 1.5 کروڑ ہو گیا تو میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ کیونکہ اس کا اصل مالک جو ہے وہ اس کے نفع اور نقصان میں کا مالک ہے۔ اصل میں استعمال کا حق کرایہ دار کا ہے اور اس کے حوالے سے اخراجات جیسے فیول، یوٹیلیٹی بلز کرایہ دار دے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو اپنی گاڑی رینٹ آؤٹ کی ہے تو رینٹ پہ دینے کے بعد اگر اس کے اندر فیول ہے یا فرض کریں اس کے ٹائر چینج کرنا ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے جو اس کو چلانے کے لیے استعمال میں لانا ہے تو وہ کون برداشت کرے گا؟ کرایہ دار۔ اسی طریقے سے جو گھر کی یوٹیلیٹی بلز ہیں یا گھر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی تھوڑ پھوڑ اس نے اپنے لحاظ سے کی ہے، کوئی چیز گھر میں ٹوٹی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یا اور کوئی ایسی چیز خراب ہو گئی ہے اس گھر کے اندر، تو وہ کون کرے گا؟ وہ اس کرایہ دار کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو برداشت کرے گا۔ اچھا، کرائے کے اصول کی اگر ہم بات کریں تو کرایہ کسی جائز چیز کی صورت میں متعین کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی میرا شراب کا کارخانہ ہے لہٰذا مجھے گاڑی چاہیے جس میں مجھے شراب کی بوتلیں فلانی جگہ بھیجنی ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو آپ اپنی گاڑی کرائے پر نہیں دے سکتے۔ یا اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ جی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو ناجائز ہے شرعاً یا قانوناً، تو اس کے لیے مجھے آپ اپنا گھر دے دیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اپنا گھر رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قابل استعمال حالت میں حوالے کر دینے کے بعد کرائے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص آتا ہے، ابھی بلڈنگ بن رہی ہے اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ گھر رینٹ پہ لینا چاہ رہا ہوں، اب آپ نے ان کو بتایا کہ جی 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد یہ ایسی شکل میں ہوگا جو قابل استعمال ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کو رینٹ آؤٹ کروں گا۔ تو اگر یہ صورت بنتی ہے تو یہ جائز ہے، نہ کہ آپ اس کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ آج سے مجھے رینٹ دینا شروع کریں اور اس 3 مہینے کے بعد جب گھر بن جائے گا تو میں آپ کو یہ گھر استعمال کے لیے دے دوں گا۔ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز رینٹ آؤٹ کی جائے وہ اپنے اندر جو منفعت رکھتی ہے وہ دینے کے قابل بھی ہو۔ آپ نے کسی کو گاڑی رینٹ آؤٹ کی، ابھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ نے کہا جی میں نے اس کو رینٹ آؤٹ کر دی، تو ایسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرایہ دار کی غفلت سے اگر نقصان کے اصول کی بات کریں تو کرایہ دار کی غفلت سے اگر نقصان ہو تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آپ نے کسی کو گاڑی رینٹ آؤٹ کی، وہ گاڑی لے کے نکلا اور خدا نخواستہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اگر غفلت اس کی اپنی تھی اور اپنی غفلت کی وجہ سے یہ نقصان کیا یا اور کوئی ایسا نقصان کر دیا تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار کرایہ دار ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کا ذمہ دار بھی کرایہ دار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ایسی صورت میں اس نقصان کو کون برداشت کرے گا؟ جو مالک ہوگا۔ کیونکہ اب وہ گھر جو ہے وہ منفعت دینے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنا جو نفع یا جو اس کے اندر نفع کی صلاحیت تھی وہ اس کو پہنچانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مالک مکان اس سے رینٹ نہیں لے گا۔ اگر کرایہ دار طے شدہ استعمال کے علاوہ استعمال کرے گا تو نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ فرض کریں آپ نے کسی کو کہا جی میں نے آپ کو یہ گھر دے دیا ہے، رینٹ آؤٹ کر دیا، آپ اس میں رہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو آگے مزید رینٹ آؤٹ کر دیا، کسی اور کو رینٹ پہ دے دیا ہے۔ بلکہ اگر کرایہ دار طے شدہ استعمال کے لیے دے، فرض کریں آپ نے کسی کو کہا تھا کہ جی آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے رہن سہن کے لیے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا کمرشل استعمال کے لیے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ اس میں اپنی رہائش رکھیں گے،
آپ اپنی رہائش رکھیں گے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ اب اس نے جو کاروبار کرتا ہے اس کا مال لا کے اس کو یہاں رکھنا شروع کر دیا اور اس مال کو یہاں سے بیچ رہا ہے۔ لہٰذا جس مقصد کے لیے آپ کو گھر دیا گیا ہے یا جو چیز رینٹ پہ استعمال کرنے کے لیے دی گئی، اب وہ اس مقصد سے زیادہ اس چیز کا استعمال کر رہا ہے، لہٰذا اس کا تصرف جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کرایہ دار بلا اجازت آگے کرائے پر دے تو یہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے اپنا گھر یا کوئی بھی چیز رینٹ آؤٹ کر دی ہے، آپ اس کو آگے مزید رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جی اجارہ جو ہے وہ فائنینسنگ کے طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے بینکوں کے اندر، تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت 2 بینک ایسے ہیں بینک یہ دبئی اسلامک اور میزان بینک، جو اس کو آٹو فائنینس کی فیسلٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص میزان بینک میں آتا ہے یا دبئی اسلامک بینک میں، تو وہاں جو ان کو طریقہ تمویل ہے فائنینسنگ کا وہ یہ ہے کہ وہ اجارہ کے بہاف پہ فائنینسنگ کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بینک اجارہ پر دیا جانے والا بینک اجارے پر دیے جانے والی اشیاء کو خریدتا ہے پہلے۔ یعنی جب تک ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہوگی آپ اسے رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر مثال کے طور پہ ایک گاڑی میرے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اپنی ملکیت میں نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے رینٹ آؤٹ کر سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میری ملکیت میں نہیں ہے یا میرے قبضے میں نہیں ہے تو میں اس کو کیسے رینٹ آؤٹ کر سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے بینک کیا کرتا ہے کہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اس کو خریدتا ہے۔ کیونکہ کسٹمر آ کے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے، وہ ایک بینک کو بتاتا ہے کہ جی مجھے یہ فائنینسنگ چاہیے، لہٰذا میرے لیے آپ اس چیز کو خریدیں تاکہ یہ میں آپ سے رینٹ پہ لوں۔ اس کے خریدنے اور قبضے میں آ جانے کے بعد بینک کسٹمر سے اجارہ کا معاہدہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے ساتھ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس گاڑی کی اتنی ملکیت ہے اور اس کی ملکیت پر جو اتنا ماہانہ رینٹ بھر رہا ہے یہ میں دینے کا پابند ہوں اور یہ میں دوں گا، جس میں بینک اثاثہ کرائے پر دے دیتا ہے۔ اجارے کی پوری مدت کے دوران کسٹمر اسے استعمال کرتا ہے جس پر وہ کرایہ ادا کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ رینٹ پہ دے دیا، اگر 2 سال کا معاہدہ ہوا ہے یا 3 سال یا 5 سال کا معاہدہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بینک نے اس کو یہ چیز یا یہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دی ہے، اور اس کی جو پوری مدت ہو جاتا ہے تو اس کل مدت کے ابتدا میں ہی طے کرنے کے بعد بجائے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی طے کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ فرض کریں جو رینٹ کا تعین ہے وہ یا تو شروع میں ایک ہی دفعہ فکس ہو جائے، جیسے میں نے کہا کہ جی فرض کریں اس گاڑی کی مالیت ہے 20 لاکھ روپے اور میں اس پر 12% سالانہ آپ سے لوں گا، تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے سال کا 12% ایک ہی دفعہ فکس ہو جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینک کسٹمر کو کہہ دے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم اس ریٹ کو ریوائز کریں گے، اس رینٹ کے ریٹ کو ریوائز کریں گے، جو کہ آپ نے عموماً دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ ہر سال 10% کے حساب سے رینٹ کو بڑھایا جائے گا۔ لہٰذا اس میں اس چیز کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ہی دفعہ میں اس نفع کی شرح کو یا مطلب کرائے کی شرح کو ایک ہی دفعہ طے کر لیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی 2 سے 3 پروڈکٹس ہیں جس کو ہم نے آج تھوڑا سا ریویو کیا، جس میں ہمارے پاس آٹو فائنینس اور ہوم فائنینس اور رننگ مشارکہ۔ اچھا، اگلی جو ہماری کلاس ہوگی، جو انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، اس میں ہم جو خرید و فروخت کے معاملات بینک کرتا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جی بینک مرابحہ کا معاملہ کرتا ہے، بینک سلم اور استثناء کا معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک کاروباری بندے کو فائنینس کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کو گاڑی اور گھر کی صورت میں فائنینسنگ کے لیے۔ اب وہ افراد یا وہ کاروباری حضرات جن کو چیزیں خریدنی ہیں، جن کو انٹرنیشنل لیول پہ کاروبار کرنا ہے، یا وہ افراد جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، یا وہ افراد جنہوں نے کوئی بھی چیز خرید کے آگے کسی کو بیچنی ہے، جس کو ہم ایڈوانس پیمنٹ کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہماری اس آخری کلاس کا حصہ ہوں گی، اور ہم ان چیزوں کو الحمدللہ کافی حد تک سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ بیسیکلی بینک پیسہ لے کیسے رہا ہے اور بینک پیسہ دے کیسے رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کی کلاس اور آج کی نشست یہاں تک تھی، باقی کوئی سوال ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک
ہے.